عزازیل از قلم رابعہ خان۔ جو زندہ رہ جائیں ان کا مرنا یقینی ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت سیاہ اور تاریک کوٹری تھی، اس قدر تاریک کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ نگاہوں کے سامنے لاتا تو اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن کسی بھی جانب سے روشنی کی رمق نے ساتھ نہ دیا۔ سب کچھ جیسے تاریکی نے سالم نگل لیا تھا، کچھ بھی کسی بھی جانب باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو چھوا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، ان پھٹے ہوئے حصوں پر تازہ خون کے نشانات بھی موجود تھے، یوں جیسے وہ بری طرح زخمی کی گئی ہو یا اسے کچلنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہو۔ اگلے ہی پل اسے اپنے تازہ لگے زخموں میں جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے زخم کھرچ ڈالے تو انگلیاں خون سے بھر گئیں۔ اس نے ڈر کے اس خون کو اپنے گندے لباس سے صاف کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ تاریک کوٹری میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی۔ اندیکھا سا جماتا ہوا خوف تھا جس نے سر سے پیر تک اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن کسی بھی طرف دروازہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہر دروازہ گویا اس سے خفا ہو کر اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ وہ سیاہی کے بے رحم سے دائرے میں چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے کسی کی نگاہیں اس اندھیری کوٹری میں خود پر محسوس ہوئیں تو وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئی، یوں گویا جسم سے آخری قطرہ تک کسی نے سینچ ڈالا ہو۔ بس ایک لمحے میں اس کا سارا وجود گلیشیئر بن گیا، سفید، یخ، بے جان۔ اور جیسے ہی ایک ہاتھ اندھیرے میں اس کی گردن دبوچنے کے لیے آگے بڑھا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے زردی مائل سا کمرہ دم سادے کھڑا تھا۔ پسینے کے باعث چہرے اور گردن پر جا بجا لٹوں کی صورت چپکے ہوئے تھے، اور سانس یوں چل رہا تھا گویا وہ مسافتیں بھاگ کر عبور کرتی یہاں تک پہنچی ہو۔ اس کی پیشانی پسینے میں شرابور تھی، ہتھیلیوں نے مٹی میں لحاف جکڑ رکھا تھا، اور وہ خود میں سمٹو ہوئی بستر پر کسی کمزور پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ نگاہوں کے سامنے کیے۔ تھکن زدہ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ ان خوابوں کا سامنا کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کیوں وہ ان خوابوں سے ہمیشہ روئی ہوئی اٹھتی تھی؟ وہ ان آنسوؤں سے، ان خوابوں سے، اس زندگی سے تھکی ہوئی لگتی تھی، تھکی ہوئی زرد سی، بالکل اپنے کمرے میں روشن زرد لیمپ کی روشنی جیسی، کمزور، مدھم، خوفزدہ سی۔ سیاہ رات اپنی منزلوں سے سفر کرتی صبح کے جامنی سے مزاج میں داخل ہو رہی تھی۔ رات اور صبح کا گہرا نیلا سا امتزاج ساری کائنات کو سحر زدہ کیے ہوئے تھا۔ دور کہیں موزن نیند کی قربانی دے کر بارگاہ الہی میں کھڑا اپنی صدا سے لوگوں پر پرچھائی نیند کی کثافت ظاہر کر رہا تھا۔ ساری کائنات نے اس پکار پر لبیک کہا تھا، شبنم کے قطروں سے باوضو ہو کر، خود کو بھگو کر۔ وہ بھی گہرے اندھیرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا شفاف چہرہ تمک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہلتے لبوں نے دعا مانگی، پھر اس نے گردن دائیں اور بائیں جانب پھیر کر اپنے آس پاس سلامتی بکھیر دی۔ زیر لب مدھم آواز میں تسبیح پڑھتے اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ جائے نماز بھی طے کر کے بیڈ کے ساتھ لگی ٹیبل پر رکھی۔ کمرے میں روشن لیمپ کی زرد و روشنی بکھری ہوئی تھی، ایسے کہ ہر شے پر زردی مائل سا رنگ چڑھا تھا۔ اس کا سنگل بیڈ ایک جانب دیوار سے لگا تھا، اس کے عین اوپر کانچ کی کھڑکی تھی، اور ساتھ ہی چھوٹے ٹیبل پر پانی کا جگ، چند کتابیں اور زرد سا لیمپ روشن تھا۔ گردن دوسری جانب گھما کر دیکھا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ وہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دیوار میں جڑی لکڑی کی الماری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ کانچ کی کھڑکی پر ڈالی۔ فجر کا اندھیرا اب کے آہستہ آہستہ سمٹنے لگا، یوں جیسے سیاہی کو نامحسوس طریقے سے نگل گیا ہو۔ اس نے الماری کھول کر اندر سے دوپٹہ نکالا اور سر پر اوڑھی چادر اتاری، پھر اسے طے کر کے سلیقے سے الماری میں رکھا اور اس کا کھلا پٹ بند کرتی پلٹ گئی۔ اس کا رخ اب کے کمرے سے باہر کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر گلاب اور موتی کی خوشبو اپنے سانس کے اندر اتاری۔ اس کے اندر میں ساختہ ہی تازگی سی بھر گئی تھی۔ کچے بنے صحن میں گلاب اور موتی کی خوشبو مٹی کی سوندھی مہک کے ساتھ تحلیل ہوئی پورے گھر میں بکھری تھی۔ کیاریوں میں اگی گھاس پر شبنم کے قطرے اب تک تازہ تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سیاہ بالوں کو جوڑے میں گوندا اور آگے بڑھ گئی۔ جامنی سی روشنی میں اب اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، شفاف سا دودھیا چہرہ، بہت پیاری سی ساکھ لیے ہوئے تھا، ایسے کہ اس کی رخساروں کی ہڈی ہلکی سی اونچی تھی جو اس کے چہرے کو مزید خوبصورتی بخشتی تھی۔ ستواں ناک، باریکی سے بنے ہونٹ اور گھنگور پلکوں سے سجی سیاہ آنکھیں، لیکن یہ محض اس کے ماورائی سے نقوش نہیں تھے جو اسے منفرد بناتے تھے، یہ تو ان نقوش میں کھلے تاثرات تھے جو اسے ہزاروں میں ممتاز کرتے تھے۔
اس نے جوڑا باندھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر اس کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ صوفیہ بھی جائے نماز پر بیٹھی اپنے مناجات میں مشغول تھیں۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر واپس پلٹ آئی۔ ان کے گھر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اسے سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کر دیکھا جاتا تو بڑے حصے پر پھیلا کچا سا ٹکڑا نگاہوں کے سامنے آتا۔ اس کچے ٹکڑے میں کیاریاں لگی تھیں اور کئی کملے ایک ہی قطار میں رکھے گئے تھے۔ اسی قطار کے دائیں جانب ایک بیسن بھی تھا اور اس کے عین اوپر آئینہ لگایا گیا تھا۔ داخلی دروازے سے برآمدے تک جاتی رویش پکی تھی۔ پھر اونچے ستونوں پر جمع قدیم سا برآمدہ مکمل سفیدی کا لباس اوڑھے کھڑا تھا۔ اس جگہ سے سفید ٹائلز کا فرش کمروں تک جاتا تھا۔ برآمدے کے اندر ہی دو کشادہ سے کمرے تھے جن کے دروازے فی الحال بند تھے۔ دائیں جانب کی سیٹ میں دیکھا جاتا تو آپ کو ایک چھوٹا لیکن نفیس سا کچن واضح طور پر دکھائی دے جاتا۔ اس کچن میں کام کرتی نازنین کا دایاں حصہ ہی برآمدے سے دیکھنے والے پر واضح ہو سکتا تھا۔ اسی کی مخالف سمت میں چہرہ موڑ کر اگر آپ جو دیکھے ہو تو اندازہ ہو کہ گھر کی چار دیواریں بھی خاصی بلند تھی۔ کمروں سے ذرا فاصلے پر پیچھے کی جانب چھوٹی سی گلی دی گئی تھی کہ جدھر کپڑے وغیرہ دھو کر سکھائے جانے کا انتظام تھا۔ اسی گلی میں نازنین کے کمرے کی کھڑکی بھی کھلا کرتی تھی۔ وہ گھر بلا شبہ قدیم اور ذرا جدید سے طرز کا تھا۔ اس کا ایک حصہ نیا اور یک تھا تو دوسرا پرانا اور نرم گرم سا۔ فجر کو بیتے وقت ہو چکا تھا اور اب کہ صوفیہ اپنے برآمدے میں لگے تخت پر بیٹھی قرآن کے ورق الٹ رہی تھیں۔ اس نے چائے بنا کر ان کے ہاتھ کے سامنے رکھی اور خود بھی ناشتہ لیے وہیں تخت پر آ بیٹھی۔ وجی سو رہا ہے امی؟ کالج نہیں جانا کیا اس نے آج؟ اس نے نفاست سے نوالا چباتے ہوئے ان سے پوچھا۔ انہوں نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر قرآن کو بند کر کے آنکھوں سے لگاتی واپس رکھتے ہوئے بولی، رات بہت تیز بخار تھا اسے، منع بھی کیا تھا میں نے کہ اس آتی سردیوں اور جاتی گرمیوں کی بارش میں نہ ہے، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح۔ نازنین ہولی سے مسکرائی تھی۔ وجدان کی حرکتیں بھلا اس سے کب چھپی ہوئی تھیں؟ وہ اسے کس منہ سے بارش میں بھیگنے سے منع کرتی کہ وہ تو خود بوچھاڑ دیکھ کر مچل جایا کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے بگڑتا جا رہا ہے وہ، منع کر دو تب بھی تنک کر کہتا ہے کہ نازنین پھپھو بھی تو نہاتی ہے نا بارش میں، آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتی؟ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ اس کی نازنین پھپھو تو اس سے بھی زیادہ ضدی اور اڑیل ہے۔ لیکن اب کہ وہ ہنس پڑی تھی، اٹھے رخساروں میں گلاب سے گھل گئے تھے۔ وہ ایسے بہت کم ہنسا کرتی تھی۔ سمجھاؤ ذرا اسے کچھ نازو۔ جی امی میں سمجھاؤں گی، وہ میری بات کا انکار نہیں کیا کرتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا کب تک آؤ گی یونیورسٹی سے؟ اپنے وقت پر ہی۔ کیوں؟ اس کا ایبرو استفہامیہ انداز میں اکٹھے ہوئے تھے۔ امی کا سوال بہت غیر متوقع سا تھا۔ آج ذرا جلدی آ جانا۔ انہوں نے اسے نگاہیں ملائے بغیر آہستہ سے کہا تو اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا، پھر سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ سنجیدہ سی سیاہ آنکھیں پلٹ آئیں، نقوش میں گھلی نرمی سمٹ گئی۔ شائستہ بھابھی بتا رہی تھیں کہ وہ لوگ آ جائیں گے دعوت دینے، رضا کی شادی ہے نا بیٹا۔ یہ جملہ پچھلے جملے سے زیادہ مدھم تھا، لیکن پھر بھی نازنین نے اسے بآسانی سن لیا۔ ٹھیک، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ تم ذرا وقت سے پہلے آ جانا نازنین، یوں اس طرح اچھا نہیں لگتا پھر۔ اگر انہوں نے پہلے سے آگاہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری موجودگی یقینی طور پر چاہتے ہیں۔ وہ اس کا ہر روپ پہچانتی تھیں، اسی لیے وضاحت بھی بے حد کمزور سی آواز میں تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے ناشتے کی ٹرے میں ہاتھ میں تھامے کھڑی ہوئی۔ فجر کی ٹھنڈک میں تحلیل ہوئی پاکیزگی اب بھی آہستہ آہستہ چھٹتی جا رہی تھی، اور یہ قدیم سا جدید گھر اس تبدیلی کو بخوبی بھانپ لیا کرتا تھا، چاہے پھر وہ کیاریوں میں لگے پودے ہوں یا پھر لہلہاتے گلاب، شبنم سی بھیگی کچی مٹی ہو یا اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتابیں۔ اس کے آس پاس لیتی ہر شے جانتی تھی کہ نازنین انصاری کو کیا چیز ناگوار گزرتی ہے اور کیا چیز خوشگوار۔ اس نے بھی اب کے جوڑے سے بالوں کو آزاد کیا اور ایک بار پھر سے گہرا سانس لیتی یونی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ کان کے پیچھے سیاہ لچکتی لٹ اڑستی لائبریری میں داخل ہوئی۔ لائبریری ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر اٹھائے کھڑی تھی، ایسے کہ اس کی ایک دیوار کے ساتھ قد آور سی جدید طرز کی کھڑکیاں لگی تھیں۔ سورج کی اتری ہوئی شفاف روشنی ان سے چھن کر لائبریری میں گرتی تھی، یوں گویا قدیم قطب کی جاذبیت خود میں سمو کر امر ہوئے لفظ کو زندہ کر سکے، اپنی سنہری کرنوں میں لکھے گئے الفاظ کا رقص دکھا سکے، اپنے وجود سے سوئے الفاظ کو جگا کر ثابت کر دکھائے۔ لائبریری میں ترچھی ہو کر گرتی اس دھوپ کا مطلب کوئی کچھ اور بھی لیتا، نازنین کے لیے بس اس کا یہی ایک مطلب تھا۔ اسی دیوار کے ساتھ کتھئی میزیں کتاب میں بہت سلیقے سے جمائی گئی تھیں،
آگے پیچھے اوپر نیچے، وہاں ہر جگہ شیلف ہی شیلف تھے، کتابوں کی خوشبو تھی، الفاظ کی حدت فضا میں کھلی بخوبی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آج ذرا وقت سے پہلے ہی چلی آئی تھی۔ ان خاموش راہداریوں میں قدم قدم چلتے اس نے اپنے وجود کے اندر پلتی بہت سی الجھنیں سلجھائی تھیں۔ ان کتب نے اسے ہمیشہ کی طرح اٹھا کر گرنے کی تکلیف سے آزاد کیا تھا۔ وہ اپنے ہر کمزور لمحے میں خود بخود ان کی جانب کھینچی چلی آتی تھی، شاید اسی لیے کہ یہ کتابیں ذلیل نہیں کیا کرتی تھیں، یہ تو سہارا دینے کے لیے لکھی گئی تھیں۔ نازنین کو تو کم از کم یہی لگتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیگ ٹیبل پر دھرا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بوڑھی کتابوں نے آئیبرو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں پھیلی دھند سی خاموشی بہت جلد بھانپ لی تھی۔ اس کا اندر باہر سنسان لگتا تھا۔ ماضی کے پردے پر لہراتے تلخ قیام آج بھی اتنے ہی کڑوے تھے جتنے کے کئی سال پہلے تھے۔ سوچوں کے زہر کو خود میں اتارتے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود بھی ویران ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بھاری ہوتے دل کو گہرا سانس لے کر تسلی دی، ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر ایک رخسار ٹکایا اور پھر اداسی سے اس ترچی ہو کر گرتی دھوپ کو دیکھے گئی۔ آج وہ لائبریری سے کچھ وقت پہلے ہی گھر چلی آئی تھی۔ گھر کے باہر کھڑی چمچماتی گاڑیوں کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ اس نے چہرے پر بشاشت لاتے وجود پر پڑی اداسی کی تہہ کو جھڑکا، مگر روح پر لگے گھاؤ کسی گہرے زخم کے معنی تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ چہرے کو مسکراتا رکھ سکتی تھی، لیکن اداسی کی زد میں اپنی سیاہ آنکھوں کا وہ کیا کرتی؟ اس نے گہرا سانس لے کر سر جھٹکا اور پھر دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ کچے بنے صحن میں کمرے سے آتی خشکپیوں کی آواز پر اس کا جی کٹلایا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹایا اور پھر اندر چلی آئی۔ تائی، تایا اور پھپھو ہمیشہ کی طرح تمکنت سے سر اٹھائے مسکرا رہے تھے۔ شاید ان کی گردن کا سریا ہی تھا کہ جس نے اسے ان سے کوسوں دور دھکیل دیا تھا۔ وہ نازنین تھی، مضبوط اور سنجیدہ۔ اس کی عزت نفس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ایسے لوگوں سے روابط رکھتی جو اسے چھوٹا گردانتے، اگر جو بس امی درمیان میں نہ آتی تو۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا، پھر مسکرا کر سلام کرتی آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو نازو؟ ہم تو آج کئی سالوں بعد دیکھ رہے ہیں تمہیں۔ پہل شائستہ تائی نے ہی کی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کی دکھنے میں بہت باوقار سی خاتون تھیں، میٹھی زبان اور کڑوے ارادوں والی شائستہ تائی۔ پہننے اوڑھنے کے معاملے میں انہیں عمر کے اس حصے میں بھی نکھار رکھا تھا۔ وہ خود کا بھرپور خیال رکھتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر کسی کو بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ خود سے لاپرواہ اور بیزار خاتون ہرگز نہیں تھیں۔ ابھی بھی وہ برانڈڈ لباس اور پرس اپنے قدموں کے پاس رکھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ نزاکت سے مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی، پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ تھی وہ، کسی بھی قسم کی گرم جوشی سے آ رہی، خالی سی۔ بہتر تائی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی آپ کو کافی سالوں بعد دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ جواب نہ لوٹاتی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کمرے میں موجود نفوس جانتے تھے کہ یہ محض خالی خلی سا جوابی تاثر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ماضی کی کسی بھی تلخی کو درمیان میں نہ گھسیٹا جائے، نہیں تو پھر آپ نازنین کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کا ذو معنی جواب سن کر پھپھو اور تائی بیک وقت ہنس پڑی تھیں۔ تم اب تک نہیں بدلی نازو، کیسی جا رہی ہے جاب تمہاری؟ بھابھی بتا رہی تھی کام کا لوڈ کافی بڑھ چکا ہے اور دیکھنے میں تم پہلے سے خاصی کمزور لگ رہی ہو مجھے۔ اب کے بولنے والی پھپھو تھیں، روہیلا پھپھو، غیر جانبدار اور مفاد پرست سی خاتون۔ وہ ایسی عورت واقع ہوئی تھی کہ اگر انہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی اولاد کی جان سینچنی ہوتی تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کرتی۔ نازنین کو ایسی کسی بھی انسان میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا دل ان سے اچاٹ تھا، بیزار تھا۔ جی پھپھو، ظاہر ہے زندگی بہت تیز ہو گئی ہے۔ اس بھاگتی زندگی میں زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا تو پڑتا ہی ہے، اس لیے بس شاید میں آپ کو ذرا کمزور محسوس ہو رہی ہوں۔ ہاں، لیکن خوبصورتی کو ذرا گرہن نہیں لگا تمہارے، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ اس قدر ٹف زندگی میں تم اب تک خوبصورت کیسے رہ سکتی ہو۔ تائی کی جانب سے کسے گئے اس جملے پر تایا کھنکارتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ کمرے میں یکدم ہی آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی۔ صوفیہ نے ایک غیر آرام دہ سا پہلو بدلا تھا۔ ان میں اپنی بیٹی کو کسی بھی اذیت سے گزرتا دیکھنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن دوسری جانب نازنین جملے کا اثر لیے بغیر مسکرا رہی تھی۔ جب گرہن قدرت نے ہی حق میں نہ لکھا ہو تو کوئی نہیں لگا سکتا تائی، اور جنہیں گرہن کا خوف ہوتا ہے نا، اکثر وہی ان پر وارد ہو جاتا ہے۔ مجھے اس قسم کا کوئی بھی خوف لاحق نہیں۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اب کے تایا کی جانب پلٹی تھی۔
रमीज अंसारी बिल्कुल भी नाजनीन के बाप का परतू नहीं थे, बल्कि इनका तो कोई अक्स भी जावेद अंसारी की अक्कासी नहीं करता था। वो एक इंतहाई खुदगर्ज और लालची फितरत के मर्द वाक़ई हुए थे। नाज़रीन को उनसे अलग तरह की नफरत थी, घिन वाली, घुटन ज़दा सी नफरत। जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? गुजारा तो हो जाता है ना पैसों से? वो तल्खी से मुस्कुराई थी। जाने इनके लिए हमेशा से पैसे ही की अहमियत क्यों थी। जी ताया, अच्छा गुजारा हो जाता है। किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है। कई सालों के बाद भी इसके पास अपने मुखालफिन राजमान अफराद से करने के लिए कोई बात नहीं थी। शायद उनके इन्हीं रवैयों के बायस वो कभी भी उनके साथ आरामदेह नहीं हो सकती थी, और ना इसकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी। वो चाय बनाने उठ कर गई तो शाइस्ता यकलकती सोफिया की जानिब झुकी। बात चलाई गई तुमने नाज़नीन की? सोफिया ने मायूसी से सर नफी में हिलाया था, फिर एक निकाह कमरे के बंद दरवाजे पर डाली जहां से निकलकर वो अभी अभी गई थी। नाज़नीन नहीं मानती भाभी, कितने ही रिश्ते आए हैं, मगर वो हर एक को देखे बगैर इनकार कर देती है। कहती है कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लो, भला ये क्या बात हुई? शाइस्ता बदमजा होकर पीछे हुई थी। लड़की है भाभी, 28 की होने वाली है। अभी तो खैर से लड़की लग रही है। कुछ सालों में ये हुस्ने गहना ये गया ना तो कोई भी दरवाजा पार ना करेगा इस रिश्ते के लिए। तुमने क्या इसे घर में बिठाकर बूढ़ा करना है? सोफिया तो रोहिला की बातों से और ही बुखला रही थी। नाज़नीन की बढ़ती उम्र की तो इन्हें भी फिक्र अब हर लम्हा खाई जा रही थी, लेकिन वो इस लड़की का क्या करती जो इनकी एक नहीं सुनती थी। बस भाभी, मैं तो उसे हर तरह से समझाकर थक चुकी हूँ, हर तरह घेर चुकी हूँ, लेकिन उसे मेरी बात नहीं सुनती है। इनकी आंखें अगले ही पल भीगी तो रुहेला ने आगे बढ़कर उनका हाथ दबाया। मसनूई परेशानी से उनका बूढ़ा चेहरा देखा। आप फिक्र ना करें भाभी, हम हैं ना उसके अपने। हम रिश्ता देखेंगे किसी आला खानदान का नाज़नीन के लिए। बस आप उसे मनाने की कोशिश करें, बाकी काम हमारा है। और सोफिया को इनकी तसल्लियों पर दिल ही दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ। चलो, कहीं से तो किसी ने इन्हें अपना कहा, इन्हें ना सही, उनकी बेटी को ही। वो सब रुखसत होते हुए ताकीद से रजा की शादी में आने का कहकर पलट गए थे। रजा शाइस्ता ताई का बड़ा बेटा था। नाज़नीन को जाने और खोखले और रिश्ते निभाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अम्मी, वो इनका क्या करती तो आज बहुत दिनों बाद खिली खिली सी दिख रही थी। हम जाएंगे नाज़नीन, हमें जाना चाहिए। वो इसके हर रंग से वाकिफ थी, जानती थी कि इसका कोई इरादा नहीं था, मगर वो सालों की जमी बर्फ को पिघलता देख रही थी। वो इस सर्द दुनिया में किसी अपने को एक बार फिर से गंवाना नहीं चाहती थी। वो लिया दिया सा रहकर एक बार फिर से दीवार नहीं खड़ी करना चाहती थी। अम्मी, मुझे नहीं जाना। उसकी आवाज बहुत संजीदा थी। उसी पल बरामदे में वजदान चला आया, लेकिन फिर वहीं ठहर भी गया। फुप्पो का संजीदा सा तासुर और दादी का गुस्से से तमतमाता चेहरा। वो इस रवैये का आदी था, लेकिन फिर नाज़रीन को हट होता देखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाया करता था। अच्छा, नहीं जाना तुम्हें? तो फिर मत जाओ। माँ का बोल तो वैसे भी कोई अहमियत नहीं रखता ना तुम्हारे सामने। जो भी कहती हूँ कहती रहूं। तुम अब तो बड़ी हो गई हो, अपने फैसले में आज़ाद हो गई हो। तुम अब क्यों मेरी किसी भी बात पर कान धरोगी? वजदान ने खौफजदा होकर नाज़नीन की जानिब देखा था। वो लब भींचे बहुत जख्मी निगाहों से सोफिया ही की जानिब देख रही थी। ये लोग हमारे अपने नहीं हैं अम्मी। ये लोग अच्छे ना। हाँ, तुमने 4 किताबें पढ़कर लोगों की नीयतें भांपने का हुनर भी सीख लिया है आपके नाज़नीन। लेकिन याद रखो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप दूर हुआ था अपने खानदान से। तुम्हारी इस तबीयत की वजह से हम इस बयाबां इलाके में आकर रहने पर मजबूर हो गए थे। तुम्हारी बाप की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले ये लोग नहीं, तुम थे। छन छन की आवाज के साथ इसके अंदर कुछ टूटता जा रहा था। कई कांच इसके दिल में भी चुभ गए थे। कई कांच खून के साथ इसकी रगों में भी तहलील हो गए थे। सियाह आंखों में गुलाबी सी नमी चमकती तो वजदान यकदम ही सोफिया की जानिब बढ़ाया, इन्हें कंधों से थामकर शांत रहने का इशारा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आपको लगता है मैंने झूठ बोला था उस रात? आपको लगता है कि मैं इतना घटिया इल्जाम किसी पर बिला वजह आयद कर सकती हूँ अम्मी? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं किसी की। जो हुआ मेरी वजह से हुआ, मैं कसूरवार हूँ। अब खुश हैं आप? ये भी कह दें कि बाबा और भाई को भी मैंने ही मारा है। कह दें, शायद आपके दिल पर जमा बोझ इसी तरह हल्का हो सके। सफेद टाइल्स वाले बरामदे में गोया सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी थी। जो हुआ वो हो चुका है। अब गुजरे अयाम पर खुश्क कलम फेरने का क्या फायदा नाज़नीन? तुमने सच बोला था।
सच बोला होगा, लेकिन इस दुनिया में मजीद किसी अपने का सहारा लिए बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। तुम दोनों की हिफाजत मेरे लिए कठिन होती जा रही है। वो सब गुजर चुका है, खत्म हो चुका है। तुम्हारी ये बातें बढ़ा चढ़ाकर याद रखने वाली आदत आखिर कब जाएगी? तो आपको मुझ पर यकीन नहीं कि मैंने सच बोला था या नहीं? आपको भी सबकी तरह लगता है मैं किसी शराब का शिकार हुई थी। तुम फिर से वही कर रही हो। लेकिन वो हाथ उठाकर इन्हें रोक चुकी थी। वजदान खामोश लेकिन खौफजदा निगाहों से उसका बदलता रंग देख रहा था। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी अम्मी। बहुत शुक्रिया आपकी वजाहत का। वो अगले ही पल पलटी और कमरे का दरवाजा अपने पीछे ठा की आवाज के साथ बंद करती दरवाजे के पार गायब हो गई। अगले चंद लम्हों के लिए कच्चे बने सहन वाले घर में किसी की भी आवाज न उभरी। क्यारियों से लेकर कमरों तक हर शय गोया रुक सी गई थी। और फिर सोफिया की रोने की आवाज उभरी। वो वजदान के गले लगी, बहुत बेबसी से रो दी थी। वजी इन्हें बहुत हौले हौले थपक रहा था। फिर इन्हें कमरे में ले आया, साइड टेबल पर रखी दवाएं इन्हें पानी के साथ दी और फिर इन्हें सुलाकर कमरे का दरवाजा बंद करता बाहर चला आया। उसका रुख अब के नाज़नीन के कमरे की जानिब था। वो जब से अम्मी के साथ बहस कर आई थी तब से ही एक ही अंदाज में बैठी हुई थी। उसके स्याह खुले बाल चेहरे पर गिर रहे थे और खुश्क आंखें दीवार को यकटक तके जा रही थीं। दरवाजा खटखटाने की आवाज पर भी उससे सर नहीं उठाया था। वो जानती थी कि ऐसे तूफान के बाद अक्सर कौन नमूदार हुआ करता था। क्या मैं अंदर आ जाऊं फुप्पो? उसने कमरे के अंदर आकर गोया ऐलान करते हुए इजाजत चाही थी। नाज़नीन ने सर उठाकर उसे देखा। वो 18 साल नौ उम्र सा जवान था, बिल्कुल नाज़नीन जैसा, स्याह आंखों और स्याह बालों वाला, पुरकशिश और खूबसूरत। तुम अंदर आ चुके हो वजी, इसने हौले से कहा। वो सर हिलाता आगे बढ़ाया। आपको क्या एंगर मैनेजमेंट डिसऑर्डर है पुप्पो? फजूल मत बोलो वजी। उसने बेड से पैर उतारे थे। वजदान अब इसके एंड साथ आ बैठा था। मैं जानता हूं आप हर्ट हैं। कुछ पल बाद वो बहुत आहिस्ता से बोला था। नाज़रीन ने आईब्रो इकट्ठे करके खफगी से उसकी जानिब देखा। किसने कहा कि मैं हर्ट हूं? क्या कभी तुमने मुझे रोते हुए देखा है? वजदान खामोशी से उसकी खुश्क आंखों को देखे गया। उसके सामने अनगिनत ऐसे लम्हे गुजरे जिसमें उसने नाज़रीन को छुपकर सिसकते हुए देखा था, लेकिन अभी वो इन सब का एतराफ़ करके उसका मान नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए धीरे से मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप बहुत मजबूत हैं। मैंने कभी आपको रोते हुए नहीं देखा फुप्पो। बिल्कुल, तुम कभी देखोगे भी नहीं। मैं हर्ट नहीं होती, मैं मजबूत हूँ बहुत। हर्ट वो होते हैं जो कमज़ोर हों। मैं कभी भी कमज़ोर नहीं थी। जानता हूँ आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन फुप्पो, दादी की एक बात मानने में क्या चला जाएगा? आपने हमेशा अपनी मर्जी की है और दादी ने आपको कभी भी नहीं टोका। अब वो उम्र के इस हिस्से में है जहाँ उन्हें हर इनकार अपनी तजलील लगता है। आप एक दफ़ा चली जाएं शादी में, दोबारा फिर कभी मत जाइएगा। उसने गोद में रखी मुट्ठी बंद की। वजदान की निगाहों ने उसकी बंद मुट्ठी से चेहरे तक का सफ़र किया था। मैं नहीं जाना चाहती वजी, मुझे ये लोग नहीं पसंद। किताबें हमें क्या सिखाती हैं फुप्पो? कि जो कड़वा लगे उसे भी पी जाओ। खुद में इतनी जगह रखो कि एक जहान तुम में समा सके। और आपसे चंद घंटों का इवेंट हजम नहीं हो रहा? वो किताबों वाली लड़की थी, उसे किताबों से ही समझाया जा सकता था। उसने एक झटके से गर्दन वरजान की जानिब फेरी और फिर उसके कंधे पर जोरदार से धप्पसीद की। मार क्यों रही है? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। पहली बात यह कि मैं बिल्ली नहीं बिल्ला हूं। दूसरी बात यह है कि मुझे आपकी बिल्ली बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है फुप्पो। जितनी जालिम आप हैं ना, मैं बगैर किसी मालिक के ही ठीक हूँ। कितनी बातें आ गई हैं तुम्हें। जाहिर है किताबें पढ़ने वालों को बातें करना नहीं आएगा तो फिर किसे आएगा? वैसे कौन सी किताब पढ़ी हैं आप आजकल? उसने एक ही सांस में उससे सवाल किया तो नाज़रीन की निगाह यूं ही साथ रखे टेबल पर धरी किताब पर फिसली। सर फ्रांसिस काफ्का की किताब पढ़ रही हूँ, मेटामॉर्फोसिस। वजदान ने चेहरा जरा आगे निकाल कर इस किताब को देखा, फिर हैरान सी आंखें नाज़रीन की जानिब फेरी। जहां तक मुझे याद है आपको बायोलॉजी में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि आप इसके मुताल्लिक किताब पढ़ने बैठ जाएं। नाज़रीन ने गहरा सांस भरकर चेहरा उसकी जानिब फेरा। ये बायोलॉजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है वजदान अंसारी। ओह, वजी के मुंह से बस यही निकला था। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर किताब अचकी और यूं ही वर्गर्दानी करने लगा। क्या मुझे पढ़नी चाहिए यह किताब? उसने किताब को उलट पुलट करते हुए इस्तफसार किया तो नाज़रीन ने किताब उसके हाथ से ली। हमें हर किताब पढ़नी चाहिए वजी, तभी हम इस बात का इदराक कर सकते हैं कौन सी किताब कितनी गहराई लिए हुए थी और किस किताब में महज हवाई बातें की गई थी। तुम किताबों के मामले में किसी की भी राय का एतबार मत किया करो।
انسانی ذات کے بہت سے پوشیدہ خانے ہوتے ہیں، ہر خانے میں الگ طرح کی سیاہ و سفید جنگ چھڑی ہوتی ہے، کسی کو ایک کتاب سے کچھ مل جاتا ہے تو کسی کو کہیں اور سے۔ مجھے جو اس کتاب سے مل رہا ہے وہ شاید تمہیں نہ ملے، کیونکہ تم ابھی اتنا لینے کی قابلیت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی تم اس سے کچھ نہ کچھ تو لے ہی سکتے ہو، اور جو تم لے سکتے ہو وہ تمہیں لینا چاہیے۔ اس کی زبان میں کہیں بھی لچک نہیں تھی، نہ وہ جملے ادا کرتے ہوئے لڑکھڑاتی تھی، بلکہ اس کے جملے بہت صفائی سے ایک ہی ربط میں ادا ہوتے تھے، نرمی اور سنجیدگی کا تاثر لیے۔ ٹھیک ہے، پھر ڈن۔ ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح کے بعد میں یہ کتاب پڑھوں گا۔ اور ناظرین یکدم ہی ہنس پڑی تھی۔ تم نے ابھی تک وہ کتاب مکمل نہیں کی وجی؟ ویسے تو ایک ہی رات میں تم سارے الفاظ کھا جاتے ہو۔ وجدان کے چہرے پر کربناک سے تاثرات ابھرے تھے، پھر اس نے برا سا منہ بنا کر ناظرین کی جانب دیکھا۔ مشکل ہے وہ کتاب، اور ذرا خشک بھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں اسے پڑھنے کی، آپ ہنسے مت۔ لیکن وہ سر نفی میں ہلاتی ہنستی جا رہی تھی۔ اسے وجدان کے بگڑے تاثرات بہت مزہ دیا کرتے تھے۔ اکثر وہ اسے جان بوجھ کر مشکل کتابوں کے پیش لفظ پڑھایا کرتی، تاکہ بس یہ بچوں جیسے برے سے تاثرات سے حظ اٹھا سکے۔ ہنستی رہا کریں پھپھو، اچھی لگتی ہیں آپ ہنستے ہوئے۔ اس نے آسودگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو ہولے سے کہا کہ وہ اب لب دبائے مسکراہٹ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب جاؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے مغرب کی۔ اور ہاں، وہ جو اٹھ رہا تھا واپس بیٹھ گیا۔ کل کالج جا رہے ہو تم، اور آئندہ بارش میں مت نہانا۔ تبدیل ہوتے موسم کی بارش صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کل ہم ساتھ نکلیں گے صبح، رائٹ؟ آخر میں ایک آئی برو اٹھا کر اس کے جواب کے لیے لمحے بھر کا وقفہ کیا تو وجدان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ناظرین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے انکا ہو گئی تھی۔ اس کی خشک آنکھوں میں بہت باریک سی نمکی چمکی تھی، دل تکلیف سے دھکنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، رخ دروازے کی جانب پھیرا، لیکن پھر ٹھہر بھی گئی۔ ایک نگاہ پلٹ کر اس کتاب پر ڈالی، وہ اد کھلی تھی اور اس کے صفحات کمرے میں چلتے پنکھے کی ہوا کے باعث پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے سر جھٹکا اور وضو بنانے کچے صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھ گئی۔